أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم. قال يا قوم إني لكم نذير مبين أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون. قال رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا ثم إني دعوتهم جهارا ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا. صدق اللہ العظیم. سورۃ النوح یہ بھی مکی سورت ہے اور اس میں تقریباً 28 آیات ہیں. 14 آیتوں کی تلاوت ابھی آپ کے سامنے کی گئی ہے. ترجمہ اس کا سنیے. شروع اللہ کے نام سے جو سب پر مہربان ہے، بہت مہربان ہے. انا ارسلنا نوحا الى قومه ان انذر قومك من قبل ان ياتيهم عذاب الیم. ہم نے نوح کو ان کی قوم کے پاس بھیجا کہ اپنی قوم کو خبردار کرو قبل اس کے کہ ان پر کوئی دردناک عذاب آ کھڑا ہو. قال یا قوم انی لکم نذیر مبین. چنانچہ انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ میں نے تمہارے لیے ایک صاف خبردار کرنے والا ہوں. میں تمہارے لیے ایک صاف خبردار کرنے والا ہوں. ان اعبدوا اللہ واتقوہ واطیعون کہ اللہ کی عبادت کرو اور اس سے ڈرو اور میرا کہنا مانو. یغفر لکم من ذنوبکم ویؤخرکم الی اجل مسمی. اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو ہی مغفرت فرمائے گا اور تمہیں ایک مقرر وقت تک باقی رکھے گا. ان اجل اللہ اذا جاء لا یؤخر لو کنتم تعلمون. بے شک جب اللہ کا مقرر کیا ہوا وقت آ جاتا ہے تو پھر وہ مؤخر نہیں ہوتا، کاش کہ تم سمجھتے ہوتے. قال رب انی دعوت قومی لیلا ونہارا. پھر نوح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے کہا کہ میرے پروردگار، میں نے اپنی قوم کو رات دن حق کی دعوت دی ہے. فلم یزدہم دعائی الا فرارا. لیکن میری دعوت کا اس کے سوا کوئی نتیجہ نہیں ہوا کہ وہ اور زیادہ بھاگنے لگے. وَإِنِّي كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ. اور میں نے جب بھی انہیں دعوت دی تاکہ آپ ان کی مغفرت فرمائیں، جعلوا اصابعهم فی آذانہم، تو انہوں نے اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں دے لیں،
وَاسْتَغْشَوْا ثِيَابَهُمْ، اپنے کپڑے اپنے اوپر لپیٹ لیے، وَأَصَرُّوا، اپنی بات پر اڑے رہے، وَاسْتَكْبَرُوا اسْتِكْبَارًا، اور تکبر ہی تکبر کا مظاہرہ کرتے رہے۔ ثُمَّ إِنِّي دَعَوْتُهُمْ جِهَارًا، پھر میں نے انہیں پکار کر دعوت دی۔ ثُمَّ إِنِّي أَعْلَنْتُ لَهُمْ وَأَسْرَرْتُ لَهُمْ إِسْرَارًا، پھر میں نے ان سے علانیہ بھی بات کی اور چپکے بھی سمجھایا۔ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، چنانچہ میں نے کہا کہ اپنے پروردگار سے مغفرت مانگو، یقین جانو وہ بہت بخشنے والا ہے۔ یرسل السماء علیکم مدرارا، وہ تم پر آسمان سے خوب بارشیں برسائے گا۔ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اور تمہارے مال اور اولاد میں ترقی دے گا اور تمہارے لیے باغ پیدا کرے گا اور تمہاری خاطر نہریں مہیا کر دے گا۔ مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا، تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اللہ کی عظمت سے بالکل نہیں ڈرتے۔ وَقَدْ خَلَقَكُمْ أَطْوَارًا، حالانکہ اس نے تمہیں تخلیق کے مختلف مرحلوں سے گزار کر پیدا کیا ہے۔ یہ اس سورت کی 14 آیتوں کا ترجمہ آپ کے سامنے کیا گیا۔ جیسا کہ ابھی بتایا کہ اس سورت کا نام سورہ نوح ہے، اور نوح علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کے بعد پہلے رسول تھے جن کو رسالت دی گئی۔ ایک بات یہ سمجھنا چاہیے کہ نبی اور چیز ہے، رسول اور چیز ہے، دونوں ایک نہیں ہیں۔ نبی اس کو کہتے ہیں جس کے اوپر وحی تو آتی ہے لیکن اس کو باضابطہ کوئی کتاب یا کوئی قانون دے کر نہیں بھیجا جاتا، اور رسول جو ہوتا ہے وہ نبی ہونے کے ساتھ ساتھ اس کو رسالت بھی دی جاتی ہے، نئے قاعدے اور قوانین بھی دیے جاتے ہیں۔ وحی تو آتی ہے رسول کے اوپر بھی، لیکن اس وحی کے ساتھ رسالت بھی دی جاتی ہے اور قانون بھی دیا جاتا ہے، نئی شریعت بھی دی جاتی ہے، رسول اس کو کہتے ہیں۔ تو حضرت نوح علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کے بعد پہلے رسول ہیں، اور حضرت نوح علیہ السلام کی عمر قرآن کے مطابق 950 سال ہے، 950 سال رہی۔ جیسا کہ اس سورت کے شروع میں بتایا کہ ہم نے نوح کو ان کی قوم کے پاس بھیجا کہ اپنی قوم کو خبردار کریں قبل اس کے کہ ان پر کوئی دردناک عذاب آ کھڑا ہو۔ یہ قوم بھی کفار و مشرکین کی طرح سخت بت پرستی کے اندر مبتلا تھی، اور وہی بیہودہ باتیں اور وہی سارے کارنامے جو کفار اور مشرکین کے تھے وہ اس قوم کے تھے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو گمراہ ہوتے ہوئے دیکھ کر انہی میں سے ایک پاکیزہ اور پاک پروردہ ہستی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کیا اور ان کو نبوت اور رسالت دے کر ان کی قوم کی ہدایت کے لیے ان کے پاس بھیجا کہ وہ اپنی قوم کو اللہ کی طرف بلائیں اور ڈرائیں اللہ کے عذاب سے، آخرت سے، قیامت سے۔ چنانچہ حضرت نوح علیہ السلام نے ان کو اپنی قوم کو ڈرایا، اور یہ ساری گفتگویں ہوئیں کہ انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ میں تمہارے لیے ایک صاف خبردار ہوں، تم کو ڈراتا ہوں، اور اللہ کی عبادت کرو، ایک اللہ کو مانو، اللہ پر ایمان لے آؤ اور اس سے ڈرو، اور میرا کہنا مانو۔ جو میں بات تم تک پہنچا رہا ہوں یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، بلکہ اللہ مجھے کہلوا رہے ہیں کہ میں اللہ کا ایک پیغام پہنچانے والا ہوں، میسنجر ہوں اللہ کی طرف سے، اللہ کے بندوں کے لیے، کہ میں یہ اللہ کی طرف سے تم تک پیغام پہنچا رہا ہوں کہ تم ایک اللہ کی عبادت کرو۔ جب تم اللہ پر ایمان لے آؤ گے اور یہ ساری بت پرستیاں چھوڑ دو گے، اللہ کو ایک مان لو گے، میرا کہنا مان لو گے، تو اس کا کیا ہوگا؟ اس کا فائدہ کہ اللہ تمہارے گناہوں کی مغفرت فرمائے گا، اللہ تمہارے
گناہوں کی مغفرت فرمائے گا اور تمہیں ایک مقررہ وقت تک باقی رکھے گا، تمہیں ایک مقررہ وقت تک باقی رکھے گا۔ یہاں پر جو آیا ہے کہ اللہ تمہارے گناہوں کی مغفرت فرمائے گا، اس میں اس آیت کے اندر آیا ہے یغفر لکم من ذنوبکم، تو مفسرین نے اس من کے دو معنی بیان کیے ہیں، اس من کے دو معنی بیان کیے ہیں۔ ایک معنی تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس من کے اندر جو بات ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ حقوق اللہ کو معاف فرما دے گا، گناہوں کو معاف فرما دے گا، یعنی حقوق اللہ کو معاف فرما دے گا۔ اللہ کا جو حق ہے اس حق میں جو تم نے کوتاہیاں کی ہیں، اللہ کو نہیں مانا ہے یا اللہ کی عبادت نہیں کی ہے، تو اللہ اس حق کو جو اپنا حق ہے اس کو معاف فرما دے گا۔ لیکن جو بندوں کا حق ہے جو تمہارے اوپر واجب ہو چکا ہے، جیسے تم نے کسی کا مال لے لیا ہو زبردستی، تو اس واجب الحقوق کو وہ لوٹانا پڑے گا، اس پیسے کو، اس مال کو تمہیں لوٹانا پڑے گا جس سے تم نے لیا۔ اور دوسرا حقوق العباد کے اندر یہ ہے کہ کسی کو تم نے تکلیف پہنچائی تھی تو اس سے جا کر معافی مانگو۔ اس کے اندر حقوق العباد شامل نہیں ہے کہ اللہ تمہارے سب گناہوں کو معاف کر دے گا، اس میں حقوق اللہ شامل ہے۔ اور روایت کے اندر بھی آتا ہے کہ جو شخص اسلام کے اندر آتا ہے تو اس کے پچھلے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، تو اس میں بھی یہ شرط ہے کہ سارے گناہ وہ جو حقوق اللہ سے متعلق ہوں گے، یعنی اللہ سے متعلق ہوں گے، بندوں سے متعلق حقوق تب بھی معاف نہیں ہوں گے اسلام لانے کے بعد بھی۔ اسلام لانے کے بعد بھی جو بندوں کے حقوق ہیں وہ ادا کرنا پڑیں گے۔ اگر وہ مال کسی سے لیا ہے تو مال دینا پڑے گا، اور کسی کو تکلیف پہنچائی ہے تو اس سے معافی مانگنا پڑے گی، تب وہ گناہ معاف ہوں گے۔ اور دوسرا مطلب بھی یہی ہے جو میں نے حدیث کے حوالے سے بیان کیا کہ سارے گناہ معاف ہو جائیں گے، لیکن اس میں بھی حقوق العباد جو ہے معاف نہیں ہوں گے روایات کی بنا پر۔ اور پھر آگے فرمایا وَيُؤَخِّرْكُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، اور تمہیں ایک وقت مقرر تک باقی رکھے گا۔ اگر تم یہ سب کرو گے نیک اعمال تو تمہیں ایک مقررہ وقت تک باقی رکھے گا۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قضا جو فیصلے ہیں ان کی دو قسمیں بنائی ہیں۔ ہم اپنی زبان میں سمجھیں کہ تقدیر کی دو قسمیں اللہ نے بنائی ہیں۔ ایک تو قطعی ہے جو ہونا ہی طے ہے اللہ کی طرف سے، اور ایک معلق ہے جو کسی شرط کے ساتھ اٹکی ہوئی ہے، لٹکی ہوئی ہے، اٹکی ہوئی کہ اگر یہ کام کر لو گے تو یہ ہو جائے گا۔ مثال کے طور پر حدیث کے اندر آیا ہے، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے اس کی عمر اللہ تبارک و تعالیٰ بڑھا دیتے ہیں، یعنی اچھا سلوک کرنے کی وجہ سے عمر بڑھ جاتی ہے، اور اگر اچھا سلوک نہیں کیا تو عمر سے پہلے ہی اس کو موت آ جائے گی۔ مثال کے طور پر کسی کی عمر اللہ تبارک و تعالیٰ نے 50 سال تقدیر میں لکھی، لیکن اس کے اندر ایک فیصلہ یہ بھی کیا کہ اگر یہ اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھائی کا برتاؤ کرے گا تو اس کی عمر ہم 50 سے 70 کر دیں گے، تو یہ شرط کے ساتھ اس کی عمر لٹکی ہوئی، اٹکی ہوئی۔ تو یہاں پر جو مراد ہے وَيُؤَخِّرْكُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى کہ تم یہ نیکیاں کرو گے، اللہ سے معافی مانگو گے تو تمہیں ایک وقت تک اللہ تعالیٰ باقی رکھے گا۔ إِنَّ أَجَلَ اللَّهِ إِذَا جَاءَ لَا يُؤَخَّرُ، بے شک جب اللہ کا وقت مقرر آ جاتا ہے تو پھر وہ مؤخر نہیں ہوتا، اس میں تاخیر نہیں ہوتی۔ لَوْ كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، کاش کہ تم سمجھتے ہوتے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو بتا دیا تھا وحی کے ذریعے سے کہ جتنے لوگ ایمان لا چکے ہیں وہ کامیاب ہو جائیں گے، اور جو ایمان نہیں لائے ہیں ان کو ہم ہلاک کر دیں گے۔ تو نوح علیہ السلام نے فوراً اللہ کی طرف جو ہے بددعائی جملے نکال دیے کہ اب اللہ تبارک و تعالی
ان کو ہلاک کر دیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ہلاک کر دیں۔ چنانچہ حضرت نوح علیہ السلام نے دعا کر دی کہ اللہ میں تو ان کو رات دن ان کو دعوت دیتا رہا، لیلا و نہارا، رات دن دیتا رہا، اور کیفیت بھی بتلا دی، فلم یزدہم دعائی الا فرارا، لیکن میری دعوت کا اس کے سوا کوئی نتیجہ نہیں ہوا کہ وہ اور زیادہ بھاگنے لگے۔ جتنا میں ان کو دعوت دے رہا ہوں اتنے یہ بھاگ رہا ہے، جتنا میں دعوت دے رہا ہوں اتنا یہ بھاگ رہا ہے۔ اور میں نے جب بھی انہیں دعوت دی تاکہ آپ ان کی مغفرت کر دیں، ان کو معاف کر دیں، تو انہوں نے حد کیا کی؟ حد یہ کی کہ اس دعوت کو سنتے یہ تو نہیں کیا، لیکن کیا کرنے لگے؟ میرے اور دعوت دینے کی وجہ سے یہ اپنے انگلیوں کو اپنے کانوں میں ڈال کر ڈالنے لگے تاکہ میری بات ہی نہیں سنے۔ اور زیادہ حد کیا کری کہ اپنی چادر کو اپنے اوپر لپیٹ لیا کہ نہ میں ان کو دیکھ پاؤں نہ وہ مجھے دیکھ پائیں۔ یہ اتنی درجے کی حد کو جب پہنچ گئے تو یہ حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں یہ اپنی بات کہی، ثم انی دعوتہم جہارا، پھر میں انہیں پکار کر دعوت دی، یعنی بیانات جو وعظ ہوتا ہے اسٹیج کے ذریعے سے دعوت دی، اور ثم انی اعلنت لہم واسررت لہم اسرارا، اور ہر ایک کو الگ الگ پکار کر بھی دعوت دی اور چھپ کے بھی دعوت دی، خفیہ طور پر، اعلانیہ طور پر، ہر طرح سے میں دعوت دے چکا۔ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، چنانچہ میں نے کہا کہ اپنے پروردگار سے مغفرت مانگو، یقین جانو وہ بہت بخشنے والا ہے۔ اگر تم معافی مانگ لو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان سے بارشیں برسائے گا اور مال و اولاد کے اندر ترقی دے گا، اور ہر طریقے سے ان کو سمجھایا، اور تمہارے جو ہے متعینہ جو مدت تمہاری اللہ نے متعین کی ہے اس سے پہلے تمہیں ہلاک نہیں کرے گا، اس سے پہلے دنیا کے اندر تمہیں ہلاک نہیں کرے گا، اور ایمان لانے کی وجہ سے نہ تو دنیا میں کوئی ہلاکت آئے گی تمہارے اوپر مقررہ مدت سے پہلے، اور نہ آخرت میں تم پر عذاب آئے گا، نہ تمہیں آخرت میں سزا دی جائے گی۔ اور اگر تم نے جو ہے سب نہیں کیا تو تمہارا جو ہے وقت مقرر جو ہے اس سے پہلے اللہ تمہیں ہلاک کر دیں گے، جیسا کہ میں نے ابھی پہلے کہا۔ تو حضرت نوح علیہ السلام نے ہر طریقے سے سمجھایا، اور یہ بھی بتایا کہ جنت میں تمہارا یہ اعزاز و اکرام کیا جائے گا، باغ پیدا کرے گا اور تمہاری خاطر نہریں مہیا کر دے گا۔ یہ سب کچھ حضرت نوح علیہ السلام نے بیان کیا۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کو 40 سال کی عمر میں نبوت مل گئی۔ حضرت نوح علیہ السلام نبوت ملنے کے فوراً بعد دعوت تبلیغ کے اندر لگ گئے، لوگوں کو اللہ کی طرف بلانے میں لگ گئے۔ ایک نسل چلی گئی، دوسری نسل آئی، تو حضرت نوح علیہ السلام نے سوچا کہ یہ نسل تو نہیں مانی تھی لیکن ہو سکتا ہے یہ نسل مان جائے، چنانچہ وہ نسل بھی چلی گئی، تیسری نسل آ گئی۔ پھر حضرت نوح علیہ السلام نے یہ سوچا کہ اس نے تو نہیں مانا تو ہو سکتا ہے یہ مان لے۔ اس طرح سے نسلیں جاتی رہیں اور حضرت نوح علیہ السلام امید لگاتے رہے۔ بالآخر حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ کی طرف سے یہ پیغام پہنچا دیا گیا کہ جو ایمان لا چکے ہیں بس وہ کافی ہیں، اب باقی جتنے لوگ ہیں ہم سب کو ہلاک کر دیں گے۔ تو اس سے پتہ یہ چلا کہ 950 سال جو حضرت نوح علیہ السلام کی عمر تھی وہ بطور معجزہ تھی، ان کی قوم کی اتنی عمریں نہیں رہیں۔ جب آپ بتائیے کہ 3 نسلیں ان کے سامنے گزر گئی ہیں تو قوم کی عمر کیا ہوتی ہوگی؟ بہت کم ہوتی تھی، اور حضرت نوح علیہ السلام کی عمر زیادہ ہوتی تھی۔ جب حضرت نوح علیہ السلام نے ان کو دعوت دی تو 2 روایتیں ہیں۔ ایک روایت کے مطابق تو یہ کہ قوم ان کو اتنا مارتی کہ وہ گر پڑتے، اور ان کو کمبل میں لپیٹ کر وہ کسی کمرے کے اندر ڈال دیتے۔ صبح جب حضرت نوح علیہ السلام کو ہوش آتا تو پھر وہ اللہ کی طرف لوگوں کو بلانے کے لیے نکل پڑتے۔ اور دوسری روایت میں یہ کہ ان کا گلا گھونٹ دیتے، قوم ان کا گلا گھونٹ دیتی، اور وہ اس گلا گھونٹ دینے کی وجہ سے بے ہوش ہو جاتے، لوگ سوچتے کہ یہ مر گئے۔ لیکن جب حضرت نوح علیہ السلام کو ہوش آتا تو پھر حضرت نوح علیہ السلام دعوت دینے کے لیے نکل جاتے،
اور پھر یہ ساری التجا حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں بتائی، سنائی کہ اللہ میں تو دیکھیے دن رات دعوت دے رہا ہوں، ہر طریقے سے اللہ کی طرف بلانے کی کوشش کر رہا ہوں، لیکن یہ قوم جو ہے مانتی نہیں ہے، اب آپ ان کے حق میں فیصلہ کر دیجیے۔ اور پھر آگے جو ہے حضرت نوح علیہ السلام نے 2 آیتیں اور جو اس التجا کی جو سمجھانے کی جو آخری کڑی تھی، جو حد تھی، وہ بھی حضرت نوح علیہ السلام نے کہا کہ تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اللہ کی عظمت سے بالکل نہیں ڈرتے؟ کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ حالانکہ اس نے تمہیں تخلیق کے الگ الگ مرحلوں سے پیدا کیا کہ تم نطفہ بنے، نطفے سے جو خون کا لوتھڑا ہوتا ہے، پھر اس کے بعد جو ہڈیوں کی قسم ہوتی ہے، اور وہ ساری جو مرحلے تمہارے گزرے ہیں تمہارے اوپر تمہاری پیدائش کے اندر، اس پر تم غور نہیں کرتے ہیں، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ یہ ساری التجا بیان کی، اور اس کے بعد آگے جو ہے اب اگلی آیات کے اندر حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ کی جو الگ الگ قدرت کے نظارے ہیں، آسمان کا بنانا، زمین کا بننا، ستاروں کا، چاند کا، سورج کا، یہ ساری نشانیاں سنانے کے ذریعے سے حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو آگے پھر دعوت دی ہے۔ یہ انشاءاللہ آئندہ ہفتے بیان کیا جائے گا۔ نوح علیہ السلام کی لمبی ایک داستان ہے جو الگ الگ صورتوں کے اندر بیان کی گئی ہے۔ تقریباً 43 جگہ حضرت نوح علیہ السلام کا قرآن پاک میں تذکرہ ہے، پورے قرآن میں 43 جگہ، 43 مرتبہ حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر ہے، لیکن بہت تفصیل سے جو ہے 12ویں پارے کے اندر بھی تذکرہ آیا ہے۔ انشاءاللہ اس وقت سورہ ہود کے اندر انشاءاللہ اس وقت وہ بتایا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان انبیاء اکرام کے پیغامات کے ذریعے ہم سب کو جو ہے خوب فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کوشش یہ کریں کہ اپنے اندر کچھ تبدیلیاں آئیں، اپنے اندر کچھ تبدیلیاں آئیں۔ ان قرآن کے ذریعے سے یہی مقصد ہوتا ہے کہ ہم اپنی زندگی کو بدلنے کی کوشش کریں، جس طرح پہلے گزار رہے تھے اس زندگی کو چھوڑ کر اب کچھ نئی زندگی اللہ کے فرما برداری کے مطابق، اللہ کے حکم کے مطابق اب اگلی زندگی گزارنے کی ہم کوشش کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔